اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر قاضی افضال الحق صدیقی اور BSc DHMS اور FTJ پنجاب۔ ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ آج میں نے کوئی نیا موضوع ڈھونڈ نکالا ہے۔ جب غور کیا تو محسوس کیا کہ یہ بھی بہت اہم موضوع ہے۔ ایک چیز کو ہمارے معاشرے میں کافی برا خیال کیا جاتا ہے، مذہبی لحاظ سے بھی اور سوشل لحاظ سے بھی۔ ناظرین، وہ ہے شراب نوشی کی عادت، جو بہت عرصہ قبل نہ ہونے کے برابر تھی۔ زیادہ تر غیر مسلم اپنے خصوصی کوٹا پر ہی حاصل کرتے تھے، لیکن آج کل حالات مختلف ہیں۔ اسی کے بارے میں کسی نے کہا تھا، چھٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ سے لگی ہوئی۔ یورپ میں تو خیر یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ تو اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اس کی تعریف اگر کی جائے تو یہ اس طرح ہوگی کہ ذہن کا غیر متوازن ہو جانا بوجہ الکوہل یعنی شراب کے ڈرنکنیس کہلاتا ہے۔ اب اس کی علامات اور وجوہات بیان کرتا ہوں۔ شراب کی زیادہ مقدار کم ٹائم میں جسم کے اندر داخل ہو جائے تو جسم کے اندر سن ہونے کا احساس، جسے جنرل انیستھیزیا کہتے ہیں، ہونے لگتا ہے۔ اگر خالی معدہ شراب پی جائے تو یہ جسم کے پانی کے اندر جذب ہو کر پھیلتی ہے اور موٹے لوگوں کو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص تھوڑی تھوڑی شراب وقفے سے پیتا ہے تو اس کے تقریباً 2 گھنٹہ بعد ذہن اور جسم کے توازن جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت شرابی کا پیشاب چیک کیا جائے تو اس میں 25% الکوہل شامل ہوتی ہے، اور اس وقت تقریباً 90% الکوہل جگر کے ذریعے ٹوٹنے لگتی ہے، اور اس ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کا نام ہے ایسیٹل ڈیہائیڈ۔ جگر کے اس کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں وائٹامنز جسم کے اندر کم جذب ہونے لگتے ہیں۔ یعنی شراب نوشی سے ایک تو زہریلا کیمیکل وجود میں آتا ہے اور جسم کو نقصان دیتا ہے، اور دوسرا نقصان وائٹامنز کا کم جذب ہونا، جو جسم کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ لیکن شراب کے باعث ان کی کمی واقع ہو جاتی ہے اور بالآخر شرابی کا جگر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے کچھ علامات دیکھنے میں آتی ہیں، مثلاً ہلکے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، نظر میں ہلکی سی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، بولنے میں دقت اور دشواری ہونے لگتی ہے، نیز ذہنی اور جسمانی صلاحیت میں کمی دکھائی دیتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ مریض اگر غصہ کرے تو اس کو غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر بکثرت شراب نوشی کر لی جائے تو کوما بھی ہو سکتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا ایک سبب بکثرت شراب نوشی بھی ہے۔ تشخیص کیسے کی جائے گی؟ جس طرح میں بیماریوں کی علامات، اسباب اور علاج بتایا کرتا ہوں، بالکل اسی انداز میں آج شراب نوشی کو بھی بیان کر رہا ہوں۔ پہلے اس کی تعریف کی ہے، پھر علامات اور اب تشخیص۔ تو شرابیوں کو اگر چوٹ وغیرہ لگ جائے تو اس کی وجہ سے تشخیص میں پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ پھر ہمیں مریض کے خون اور پیشاب کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ الکوہل لیول کا پتہ چل سکے اور پتہ چل سکے کہ مریض شرابی ہے کہ نہیں۔ شراب نوشی کے نقصانات جاننے کے باوجود اگر مریض اسے استعمال کرتا رہے اور اسے چھوڑ نہ سکے، اور شراب کی اس کثرت کی وجہ سے اسے مختلف تکالیف لاحق ہو جائیں، تو اس حالت کو ایکیوٹ کمپلیکیشن آف الکوہلزم کہا جاتا ہے۔ اگر شراب نوشی کا مرض پرانا ہو جائے تو دماغ متاثر ہونے لگتا ہے، جسم میں وائٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے، جگر کے افعال خراب ہونے لگتے ہیں، صبح کے وقت چھاتی میں تنگی اور بلغم یعنی صبح سویرے نزلاوی سی کیفیت ہو جاتی ہے، اور اکثر قے بھی آتی ہے، کبھی قبض، کبھی اچانک دست لگ جاتے ہیں۔ نیز کرونک یعنی پرانے بلڈ نوشیوں کا جگر بڑھ جاتا ہے، گردے بھی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ رہتی ہیں بلکہ چمکدار ہو جاتی ہیں، ہاتھوں اور ہونٹوں میں کپ کپی ہونے لگتی ہے۔ ہومیوپیتھک میں اس کے لیے کئی دوائیں موجود ہیں، لیکن ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ مریض کا نفسیاتی علاج کرنا بھی بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح کے نفسیاتی علاج کے لیے ہمیں سائیکالوجسٹ سے مدد لینا پڑتی ہے، اور وہ مریض سے سوال و جواب کر کے اسے مختلف تراکیب سے آگاہ کرتا ہے، یعنی مختلف ترکیبوں سے اسے آگاہ کرتا ہے، جن پر عمل پیرا ہو کر مریض بہت جلد بہتر ہونے لگتا ہے۔
لہذا ادویاتی علاج کے ہمراہ مریض کے لواحقین کو اس ضمن میں آگاہ کرنا ایک اچھے ڈاکٹر کا فرض ہے کہ جناب انہیں نفسیاتی علاج کی بھی ضرورت ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے اکثر مریضوں کے اعصاب سوزش کا شکار ہو جاتے ہیں جسے نیورائٹس کہتے ہیں۔ یہ تکلیف وٹامن بی کی کمی سے ہو جاتی ہے۔ دواؤں کے ہمراہ اگر وٹامن بی کی ڈوزیں بھی استعمال کی جائیں یا ایسی غذائیں جن میں وٹامن بی بکثرت پایا جائے تجویز کی جائیں تو یہ بہت عمدہ طریقہ علاج ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے ایسی ادویات چاہیے جو دماغ اور اعصاب کو طاقت دیں۔ سب سے پہلی دوا ہے ہماری ایکونائٹ۔ ابھی میں دوائیاں بھی بتاؤں گا اور دوائیوں کے ساتھ ان کی علامات بتاؤں گا، تو جس طرح کے علامات ہیں اس کے مطابق دوائی جو ہے وہ سلیکٹ کی جاتی ہے۔ ایکونائٹ جو ہے اگر بکثرت شراب نوشی سے موت کا خوف لاحق ہو جائے، بندہ یہ سمجھے کہ بس میں مر جاؤں گا آج شام یا کل صبح یا کسی وقت جلدی مر جاؤں گا، تو ایکونائٹ 200 طاقت میں دیں۔ صبح دوپہر شام چند دن دے دیں، پھر جب موت کا خوف دور ہو جائے تو پھر ایک خوراک روزانہ دے دیں۔ یہ گھبراہٹ اور بے چینی کو ختم کر دے گی۔ دوسری دوا ہے کافیہ 200 طاقت۔ اگر اس تکلیف کی وجہ سے نیند ختم ہو جائے یا مریض کچھ زیادہ ہی ایکٹیو ہو جائے، یعنی کہ دونوں صورتیں، یا تو نیند ختم ہو جائے یا زیادہ ایکٹیو ہو جائے، اور تو کافیہ کروڑا 200 طاقت میں دیں۔ تیسری دوا یہ جی نقص ممیکا، یہ 1000 طاقت میں یا 10,000 طاقت میں دینی ہے۔ یہ دوائی ہر قسم کے نشے کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 10 جو ہے 10,000 طاقت جو ہے چند روز کے لیے صبح دوپہر شام دینا پڑتی ہے، پھر خوراک کم کرنا پڑتی ہے۔ نقص ممیکا اعصاب کو طاقت دینے کے لیے اکسیر کا حکم رکھتی ہے، کیونکہ منشیات کی وجہ سے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، انہیں طاقتور کرنے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، لہذا یہ دوا اس مقصد کے لیے بہت مجرب مانی گئی ہے۔ ایک اور دوا ہے ہماری ہائیوسائمس HYOSCYMUS ہائیوسائمس 200۔ اگر مریض بے شرم ہو جائے، کبھی ہنستا رہے کبھی روتا رہے اور بہت زیادہ باتونی ہو جائے تو یہ دوا کارآمد ہوگی۔ یہ Q یا 3X میں ہائیوسائمس دیں۔ اس کے علاوہ جی ہماری ایک دوا ہے کینتھرس 200۔ اگر شراب نوشی کی وجہ سے پیشاب میں تنگی یا جلن ہو جائے تو یہ دوا از حد کارآمد ہے۔ ناظرین، ایک اور بڑی اہم دوا ہے ہماری، اس کا نام ہے جی ایوینا سٹائیوا۔ یہ کیوں طاقت میں دینی ہے؟ شراب نوشوں کے اعصابی نظام کو تقویت دیتی ہے اور ان کی نروسنس کو دور کرتی ہے۔ اس دوا کے 20-25 قطرے 4 مرتبہ روزانہ دینے سے مریض کا ڈپریشن اور نیند کا خلل جلد رفع ہو جاتا ہے۔ ایک اور دوا ہے ہماری ناظرین کینابس سٹائیوا کیو۔ بکثرت شراب نوشی سے اگر مریض باتونی ہو جائے، مریض کا ذہن تیز ہو جائے یعنی اوور ایکٹیو ہو جائے تو یہ اس تیزی کو رفع کر دیا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سفرینیم 1M یا 1000 طاقت کی سفرینیم جو ہے، اس کی ایک خوراک ہفتے میں دینے سے، ہر ہفتے یعنی ایک خوراک دینے سے شراب نوشی کی عادت رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے اور اس طرح مریض جلد اس عادت سے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ارنیکا اس صورت میں استعمال ہوگی، ارنیکا 200 طاقت اس صورت میں استعمال ہوگی کہ اگر مریض جسم میں دکھن اور دردوں کی شکایت کرے۔ کیوپریم میٹ ہماری ایک اور دوا ہے کیوپریم میٹ۔ یہ دوا اگر مریض کو کمزوری کی وجہ سے کڑل پڑتے ہوں یعنی بخور پڑتے ہوں تو بہت زیادہ ٹھیک کر دیتی ہے۔ کیمفر 200 یہ بھی ایک ہماری دوائی ہے، اس صورت میں استعمال ہوگی کہ اگر ٹانگیں ٹھنڈی ہوں اور کڑل پڑیں۔ یہ سب ناظرین بہت اہم ادویات ہیں اور شراب نوشی کو چھڑانے کے لیے بہت معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، چونکہ ہومیوپیتھک میں علامات کو ولی دی جاتی ہے، لہٰذا میں نے ادویات کے ساتھ علامات بھی بتائی ہیں۔ جو علامات آپ سے زیادہ ملتی ہوں وہ دوا استعمال کریں۔ ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کے بعد اگر آپ کے لیے 1 یا 2 دوائیں سلیکٹ ہوتی ہیں تو مذائقہ نہیں، آدھا گھنٹہ وقفہ رکھ کے تو دونوں دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن پیٹ علامات کے ساتھ ایک وقت میں ایک دوائی بہت شاندار اور بہت اچھے نتائج دیتی ہے۔ اپنا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے، اپنے گھر گلی اور علاقے کو صاف رکھیے۔ ڈاکٹر قاضی فضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ امید ہے آج کا موضوع یہ شراب کے بارے میں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد پریشانی اور بری علت سے محفوظ رکھے۔ اپنی صحت کا اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔